جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ لیکچر میں ہم نے اپنی نظم بڑھے چلو کے جو بند تھے ان کا مفہوم، ان کے مفاہیم، مشکل الفاظ کے معنی اور تشریح جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی تھی. تو اب ہم اپنے اس لیکچر میں جو مشقی سوالات ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلا سوال، سحر سے پہلے چلنے سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے اس کا، سحر سے پہلے چلنے سے مراد کسی کام کو جلدی شروع کرنا ہے. شاعر دراصل یہ کہنا چاہتا ہے کہ کوئی بھی کام کرو تو اسے جلدی شروع کرو تاکہ وہ وقت پر ختم ہو سکے. یہ تھا پہلے سوال کا جواب. ان تمام باتوں کی وضاحت ہم اپنے سابقہ لیکچر میں کر چکے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسی بات آتی ہے کہ جو نئی ہوگی یا جس کو بتانے کی ضرورت ہوگی تو وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. اگلا سوال، راہ کے کڑی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ راہ جیسا کہ راستے کو کہتے ہیں اور کڑی مشکل کو. راہ دشوار ہونے سے مراد راستے کا مشکل ہونا ہے. یہاں پر آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، راہ کے کڑی ہونے سے مراد راستے کا مشکل ہونا ہے، اور اس کٹھن اور مشکل راہ کو ہمیں ہمت اور حوصلے سے طے کرنا ہے. یعنی یہ جو ہماری ترقی کا مشکل رستہ ہے، اس کو ہم نے ہمت کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ طے کرنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، حوصلہ ہارنا نہیں ہے. اگر کوئی انسان کام شروع کرنے سے پہلے ہچکچاتا رہے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ ہچکچانے کا مطلب ہوتا ہے گھبرانا اور فیصلہ نہ کر پانا کہ آیا مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اگر انسان کوئی کام شروع کرنے سے پہلے مسلسل ہچکچاتا رہے اور فیصلہ نہ کر پائے تو اس کا کام کبھی مکمل نہیں ہو پائے گا. یہ ہے اس کا جواب. اگر وضاحت کروں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کوئی انسان صرف سوچ میں پڑا رہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، پتہ نہیں کس طرح کرنا ہے، میں نے یہ شروع کرنا ہے، کیسے شروع کروں، یوں شروع کروں یا یوں شروع کروں، کام شروع کروں گا تو یہ مسائل آئیں گے، یہ مشکلات آئیں گی، سوچتا ہوں کر لوں، پھر خیال آتا ہے نہیں کیسے کروں. اگر آدمی انہی سوچوں میں پڑا رہے تو کام جو ہے وہ کبھی مکمل نہیں ہو پائے گا اور اس کی ساری زندگی ایسے ہی ختم ہو جائے گی. اگلا سوال، کام کرتے وقت کن باتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے؟ کام کرتے وقت سارا دھیان کام کی طرف دینا چاہیے اور اسے خلوص، نیت اور لگن سے مکمل کرنا چاہیے. یعنی جب آدمی کام کر رہا ہو تو اس کو صرف اور صرف کام کے بارے میں سوچنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ میں اپنے کام کو بہتر سے بہترین کیسے کر سکتا ہوں، اچھے سے بھی زیادہ اچھا کیسے کر سکتا ہوں. کیونکہ اگر آپ کا دل نہیں چاہ رہا تو کام کرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر آپ کام شروع کر رہے ہیں تو اس کو پھر خلوص دل سے شروع کریں، نیت کر لیں کہ نہیں میں نے کرنا ہی ہے، اپنی پوری کوشش کرنی ہے کہ بہترین انداز میں ہو. تو یہ ہوتا ہے خلوص، کام کے ساتھ بھی اور اپنے ساتھ بھی، تاکہ آپ جو وقت استعمال کر رہے ہیں کام کے کرنے میں وہ ضائع نہ ہو بلکہ وہ صحیح طرح سے استعمال ہو سکے. اس کے بعد اگلا سوال، اس نظم کے ذریعے شاعر ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے؟ اس نظم میں شاعر ہمیں مسلسل محنت، ہمت اور لگن کا پیغام دے رہا ہے. اب اگر اس کی وضاحت کروں تو اس کی وضاحت یوں ہوگی کہ یہ تو جواب کیونکہ مختصر ہے
لیکن اگر اس کو ہم تفصیل سے بیان کرنا چاہیں تو وہ کیا ہوگا؟ وہ یوں ہوگا کہ شاعر یہ چاہ رہا ہے یا یہ کہنا چاہ رہا ہے اپنے ملک کے نوجوانوں سے کہ ہم لوگوں نے یا ہم سے جو پہلے کے لوگ تھے انہوں نے صحیح طرح کام نہیں کیا، تو اب ہمیں جو ہے وہ کچھ کرنا پڑے گا اور ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ ہمیں نہ صرف وہ محنت کرنی پڑے گی کہ جو ہم نے اپنے حصے کی کرنی تھی، بلکہ ہم سے جو سابقہ لوگ ہیں، جو سابقہ لوگ گزرے جنہوں نے محنت نہیں کی، اب ہمیں ان کے حصے کی بھی محنت کرنی ہوگی۔ تو اس طرح وہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی، آپ نے مسلسل محنت کرنی ہے، محنت کرنی ہے، محنت کرنی ہے۔ جیسے قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا، کام کام اور کام۔ تو اس کا یہی مطلب ہے کہ ہم نے پوری نیت سے، خلوص سے جو ہے وہ محنت کرنی ہے اور کرتے رہنا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ثابت قدم رہنا ہے، حوصلہ نہیں ہارنا، ہمت کرنی ہے۔ مشکلات آئیں گی تو ان سے نمٹنا کس طرح سے ہے۔ اگر زندگی اور یہ مشکلات ہمارے منہ پہ گھونسا مارتی ہیں اور ہم نیچے گرتے ہیں تو بھی ہم نے کھڑے ہو جانا ہے اور اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور ہم نے ثابت قدم رہنا ہے۔ مشکلات آئیں، مصیبتیں آئیں تو ان سے گھبرانا نہیں ہے، اپنا جو ایک بار فیصلہ کر لیا اسی پہ قائم رہنا ہے۔ جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان لانے والے اصحاب جو تھے وہ ثابت قدم رہے اپنے فیصلے پر، کہ ان کو پتھر مارے جاتے تھے، ان پر ظلم کیے جاتے تھے، ان کے گلوں میں رسیاں ڈال کے کھینچا جاتا تھا، ان سے تعلق توڑ دیا جاتا تھا، لیکن وہ بھی اپنے جو فیصلہ تھا اس پر ثابت قدم رہے، حوصلہ نہیں ہارا۔ اور پھر کیا ہوا کہ ایک وقت آیا کہ انہی لوگوں نے، یعنی جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، باقی ظلم کرنے والوں پر حکومت کی، اور باقی جو ظلم کرنے والے تھے وہ بھی انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یہ تھے ہمارے مشقی سوالات۔ اب ہم باقی کی مشق کو دیکھیں تو یہ بات آپ جانتے ہیں کہ جو دیگر مشقی سوالات ہیں جن میں معروضی طرز کے جو ہیں، جن میں کثیر الانتخابی سوال، کالم ملانا، خالی جگہ پر کرنا، وہ ہمیشہ کی طرح آپ نے خود مکمل کرنے ہیں اپنی اپنی کتابوں پر۔ اور یہ جو اگلے سوال ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا یہاں پہ سوال ہے، اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ اعراب کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم زیر، زبر اور پیش کا استعمال کریں، اور ہم کس طرح سے کریں گے وہ اعراب ہوتے ہیں۔ تو پہلا لفظ ہے سحر۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس کو اکثر لوگ سحر کہتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ اصل لفظ ہے سحر، صبح یا صبح۔ تو اس میں سین پہ زبر ہے س، ہے پر زبر ہے ہ، اور رے ساکن ہے۔ ساکن کا مطلب رکا ہوا، اس کو ہم جزم بھی کہتے ہیں، سکون بھی کہتے ہیں، ساکن بھی کہتے ہیں۔ اگر اس پر کوئی اور آخری یعنی رے پر کوئی حرکت ہوتی، یعنی زبر ہوتا، تو ہم سہرا پڑھتے، یا اگر پیش ہوتا تو سہرو پڑھتے، لیکن یہ ساکن ہے، صرف رے کی آواز آئے گی، کسی حرکت کی آواز نہیں آئے گی۔ تو پہلا لفظ سحر، سین زبر، ہے زبر، رے ساکن۔ اگلا لفظ ہے مضطرب، میم پر پیش، ضاد ساکن، مز، توئیں پر زبر ت، رے کے نیچے زیر، مستری، اور بے ساکن، مضطرب۔
مضطرب. اگلا لفظ ختم. کچھ لوگ اس کو ختم پڑھتے ہیں جو کہ غلط ہے. اصل لفظ ہے ختم. خے پر زبر تے ساکن میم ساکن. تے اور میم پر کوئی حرکت نہیں ہے. ختم. ٹھیک. اگلا لفظ ہے سفر. سین زبر فے زبر رے ساکن. سفر. اگلا لفظ مرحلہ. میم زبر م رے ساکن. مر. ہے پر زبر لام پر زبر اور آخر میں ہے ساکن. مرحلہ. اگلا لفظ ہے قدم. آسان ہے. قاف پر زبر ہے. دال پر زبر ہے. قد. اور میم جو ہے وہ ساکن ہوگا. قدم. اگر میم حرکت میں ہوتا یا اس پہ زبر ہوتا تو ہم قدمہ پڑھتے، لیکن میم ساکن ہے. میم پہ کوئی حرکت موجود نہیں ہے. آخری لفظ آپ دیکھیں منزل. منزل. میم زبر ما نون ساکن. من. زے کے نیچے زیر اور لام ساکن. منزل. منزل. یہ تھے اعراب ان الفاظ کے. آگے ہیں متضاد الفاظ لکھیں. اگلا سوال. ایک طرف آپ دیکھ سکتے ہیں الفاظ لکھے گئے ہیں، دوسری طرف ان کے متضاد الفاظ لکھے گئے ہیں. پہلے لفظ کو آپ دیکھیں. سحر صبح کو کہتے ہیں تو اس کا متضاد شام. اگلا لفظ اٹھو تو اٹھو کا متضاد بیٹھو. بے خطر یعنی وہ چیز جو خطرے سے خالی ہو. پر خطر خطرے سے بھری ہوئی. آگے اس کا متضاد پیچھے. بعد پہلے. ختم شروع. اور سمجھ اس کا متضاد ہے نا سمجھ. یقینی طور پر بہت آسان ہوں گے، آپ کو کوئی خاص دقت محسوس نہیں ہوگی. اگلے سوالات کی طرف آتے ہیں. اگلا سوال ہے جملوں میں استعمال کریں. انہوں نے الفاظ اور محاورات دیے گئے ہیں. الفاظ اور محاورات دیے گئے ہیں، ان کے ہم نے جملے بنانے ہیں، لیکن یہاں سمجھنے کے لیے ایک تیسرا خانہ بھی معنی کا بنا دیا گیا ہے. تو الفاظ اور محاورات ہیں کمر کسنا، قدم بڑھانا، لو لگانا، ملول اور سانس لینا. کمر کسنا کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس کا معنی ہے تیاری کرنا یا تیار ہونا. کسی بھی چیز کی، کسی بھی امر کی، کسی بھی فعل کی، کسی بھی کام کی تیاری کرنا. تو اس کا جملہ ہے طالب علم نے اسکول جانے کے لیے کمر کسی، یعنی وہ اسکول جانے کی تیاری کرنے لگا. اگلا محاورہ ہے ہمارے پاس قدم بڑھانا. قدم بڑھانا سے مراد آگے بڑھنا، سفر کرنا. جملہ دیکھیے. راستے میں رکنے کے بجائے منزل کی طرف قدم بڑھاتے رہنا چاہیے. راستے میں رکنے کے بجائے منزل کی طرف قدم بڑھاتے رہنا چاہیے. اگلا ہمارے پاس لفظ ہے محاورہ ہے لو لگانا، یعنی تعلق قائم کرنا، تعلق پیدا کرنا، رشتہ پیدا کرنا، رابطہ پیدا کرنا، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. جملہ دیکھیے. اللہ سے لو لگانے والا ہر مقام اور میدان میں کامیاب ہوتا ہے، اور بلا شبہ کامیاب ہوتا ہے، اس بات میں کوئی شک موجود نہیں. ملول
دکھی، غم زدہ، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اور بہت سے الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. رنج استعمال ہوتا ہے، دکھ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، غم استعمال ہوتا ہے. تو وہ شخص جس کو کوئی دکھ پہنچا ہو وہ ملول ہوتا ہے. امتحان میں ناکامی کی وجہ سے اسلم بہت زیادہ ملول و مضطرب ہے، یعنی اسلم کو بہت زیادہ دکھ ہے. اگلا محاورہ دیکھیں، سانس لینا. سانس لینا حقیقی معنوں میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کہ ہم سانس لے رہے ہیں، اور سانس لینا کا مطلب زندگی گزارنا بھی ہوتا ہے. لیکن جب ہم اس کے مرادی معنی لیں گے یا غیر حقیقی معنی لیں گے تو یہ محاورہ بن جائے گا. تو یہاں ہم محاورے کے طور پر اگر اس کو دیکھیں، جملہ دیکھیے، اللہ کے فضل سے ہم آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں، یعنی زندگی گزار رہے ہیں آزادی سے. تو یہ ہو گئے ہمارے مشقی سوالات جو کہ آپ نے اپنی تحریری کاپیوں پر لکھنے ہیں. اگلے لیکچر میں حاضر ہوں گے. فی امان اللہ.